130 نمبر سوال ہے کہ الاستعارۃ واللتی ذکر معہا ملائم المشبہ بہ تسمى، کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بہ کا کوئی ملائم مناسبات کوئی ذکر کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اس میں مرشحہ کہلائے گا۔ اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بہ کے کوئی ملائم یا مناسبات، ملائم سے مراد اس کے کوئی مناسبات کہ اس کا جس کے ساتھ کسی کا تعلق ہو وہ ذکر کیا جائے مشبہ بہ کا، وہ مرشحہ کہلاتا ہے۔ اگر لوازم کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، مشبہ بہ کے کسی لوازم کا ذکر ہو تو وہ تصریحیہ، اس میں جو ہے جو مکنیہ کہلاتا ہے، وہ جواز اس کے جواز کا، اور اگر اس کے کسی ملائم کا مناسبات کا ذکر ہو تو وہ مرشحہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح الاستعارہ التی ذکر معہا ملائم المشبہ تسمى، کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ کے کسی ملائم کا مناسبات کا ذکر کیا جائے وہ مجردہ کہلاتا ہے۔ یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ کے کسی ملائم کا ذکر کیا جائے وہ مجردہ کہلاتا ہے۔ اور کویسچن نمبر ہے 132 ہے کہ الاستعارہ التی خلت من ملائم المشبہ بہ او المشبہ تسمى، کہ وہ استعارہ جو کہ مشبہ بہ کے مناسبات اور مشبہ کے مناسبات دونوں سے خالی ہو، نہ تو اس استعارے میں مشبہ بہ کا کوئی ملائم کوئی مناسبات ذکر کیا جائے اور نہ ہی مشبہ کا کوئی مناسب ذکر کیا جائے، تو وہ استعارہ مطلقہ کہلاتا ہے کہ وہ کسی بھی قید سے خالی ہے۔ تو ٹوٹل جو ہیں تقریباً یہ آپ کی ہو چکی ہیں 5 اقسام: استعارہ تصریحیہ، استعارہ مکنیہ، استعارہ اصلیہ اور استعارہ طبعیہ، اور اس کے بعد استعارہ مرشحہ، استعارہ مجردہ اور استعارہ مطلقہ۔ 4 اور 3 یہ 7 ہو چکی ہیں اقسام اس کی۔ اب دیکھیں یہ کویسچن نیچے جو ہے یہ شعر ذکر کیا گیا ہے، فَإِنْ يَهْلِكْ فَكُلُّ عَمُودِ قَوْمٍ مِّنَ الدُّنْيَا إِلَىٰ هُلُكٍ يَسِيرُ۔ فَإِنْ يَهْلِكْ اگر وہ ہلاک ہو جائے، فَكُلُّ عَمُودِ قَوْمٍ مِّنَ الدُّنْيَا تو قوم کا ہر جو ستون ہے، من الدنیا دنیا میں، إِلَىٰ هُلُكٍ يَسِيرُ تو وہ اپنی ہلاکت کی طرف جو ہے وہ چلا جائے۔ يُوجَدُ فِي هَذَا الْبَيْتِ استعارہ، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس بیت میں، اس شعر میں کون سا استعارہ استعمال ہوا ہے؟ تو اس میں جو ہے نا یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ یہ اس میں مجردہ استعمال ہوا ہے، یا یہ شعر جو ہے یہ اس میں جو اگزامپل ہے یہ استعارہ مجردہ کی مثال ہے کہ اگر وہ ہلاک ہو گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ دنیا کی قوم کا ہر ستون ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ جی اب یہ دیکھیں کہ پہلی چیز جو ہے نا اس میں جو ذکر کی جا رہی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ یہ استعارہ تصریحیہ ہے۔ اس میں جو ہے نا یہ مشبہ بہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں، فَإِنْ يَهْلِكْ فَكُلُّ عَمُودِ قَوْمٍ یا دنیا إِلَىٰ هُلُكٍ يَسِيرُ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں استعارہ جو ہے نا یہ تصریحیہ مشبہ بہ کا ذکر ہے۔ پھر اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ عمودی، اور یہ اس میں جامد ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ استعارہ ہوگا اصلیہ بھی ہوگا۔ دوسری چیز اب نیچے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مثلا اس میں اصلیہ کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، تصریحیہ کا بھی، تو ان چیزوں کو ہم نوٹ نہیں کر رہے، یہ ویسے ہم کر چکے ہیں اس لیے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ہم نے ڈھونڈنا کون سا ہے کہ مجردہ کیسے ہے۔
مشبہ کی کسی مناسب کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ ڈھونڈنا ہے۔ تو پہلے یہ ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ تصریحیہ بھی ہے اور اصلیہ بھی ہے، کہ یہ عمود جو ہے اس میں جامد ہے، تو اس لیے یہ اس میں استعارہ جو ہے یہ اصلیہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حالانکہ یسیرو کہ یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، یہ اس لیے مجرد ہے کہ مشبہ کے جو مناسبات ہیں سے اس میں سے ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس میں مشبہ کون سا ہے جی؟ عمود ہے سر، عمود۔ نہیں، عمود نہیں ہوگا اس میں سر، فین یہلک اگر وہ ہلاک ہو گیا مشبہ سر ہے۔ یہ عمود نہیں ہوگا، یہاں پھر یہ مشابہ سے مراد یہ سر ہوں گے، وہ سردار عمود سے مراد یعنی کسی قوم کا سردار جب ہلاک ہو جائے۔ یہلک میں ہوا ضمیر ہوگی۔ تو ہوا میں ضمیر ہے، مشبہ کا ذکر ہے نا۔ اب مجردہ میں کون سا استعارہ استعمال ہوتا ہے؟ وہ استعارہ جس میں مشبہ کی مناسبات کا ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے مشبہ ڈھونڈنا ہے نا کون سا ہے، پھر اس کی مناسبت ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے یہلکو فعل یہلکو، جی۔ کہ یہلک سے مشبہ ہے نا، کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے تو مشبہ ہے نا وہ۔ پھر وہ اب ہلاک مطلب جی یہ تو بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ جی تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو جو ہے یہلک جو ہے نا وہ اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کو عمود سے، ٹھیک ہے، ستون سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی کہ عمود مشبہ بھی ہے۔ جی اگر یہ کہہ لینا، اگر یہلک کا نہ ہوتا اس میں، اگر یہ ہوتا کہ مثلا یا یہ کہہ لیں کہ مثلا عمود جو ہے نا یہ مشبہ بھی بن رہا ہے اس میں، لیکن یہلک میں جو ہوا ضمیر ہے نا وہ حذف ہے اس میں، ٹھیک ہے، مشبہ اس میں ذکر ہے لیکن وہ حذف ہے، اس میں نہیں آ رہا۔ تو یہلک کی وجہ سے فین یہلک فکل عمود قوم، تو اس میں مشبہ جو ہے اس کا اپنے مناسب ڈھونڈنا ہے کون سا ہے۔ اب عمود ظاہری طور پر ستون تو ہلاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس میں ہلوک یسیر جو ہے نا یہ والا اس کا مناسب ذکر کیا گیا ہے۔ مشبہ کے مضاف میں ایک مناسب کا اس کا جو مناسب ہے نا ہلوک یسیر، یہ مشبہ کی یہ اس کا مناسب بنے گا، ٹھیک ہے، مشبہ کا تو یہ اس کا مناسب ذکر کیا، اس لیے یہ مجردہ ہے۔ سر دوبارہ بتا دیں کون سا مناسب بنے؟ خلق یسیر، خلق یسیر جو ہے نا اس میں یہ اس کا جو ہے نا مناسب بنے گا۔ اب عمود قومن سے مراد ہوگا یہ کسی قوم کا کوئی بھی سردار یا کوئی، ٹھیک ہے، وہ اسے مراد ہوگا۔ ستون جو ہے نا یہ ظاہری طور پر تو کسی قوم کا ستون مراد نہیں ہوگا، بلکہ کسی قوم کا کوئی جو سردار ہے، بادشاہ ہے یا ان کا سردار ہے، وہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب خلق یسیر جو ہے نا اس کو آپ لوٹائیں گے، اس کا مناسب جو ہے نا یہ یہلک فکل عمود، یہ مشبہ کہہ لیں یا مشبہ بھی، اس کا جو مناسب بنے گا یہ خلق یسیر بنے گا۔ تو وہ استعارہ جس میں مشبہ کے کسی مناسب کا ذکر کیا جائے وہ مجردہ کہلاتا ہے۔ اب یہلک جو ہے یہ اس کا مشبہ ہے، تو اس کا مناسب کون سا ہے کہ خلق یسیر، یہ تو یہ مجردہ کی مثال ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ انی شدید العطش الی لقائک یوجد فی ہذہ العبارہ استعارہ، کہ انی بے شک میں شدید العطش میں شدید پیاسا ہوں الی لقائک تیری ملاقات کا۔ تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس عبارت میں کون سا استعارہ استعمال ہوا ہے، تو یہ مثال بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس میں استعارہ جو ہے نا مطلقہ استعمال ہوا ہے، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا جی۔ انی شدید العطش الی لقائک، اب یہ دیکھیں اس میں نہ تو کوئی مثلا مشبہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے، نہ اس کا کوئی مناسبات ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو وہ استعارہ جس میں نہ تو مشبہ بھی اور نہ ہی مشبہ کی کسی ملائم کا مناسبات کا ذکر کیا جائے
وہ مطلقہ کہلاتا ہے۔ اب یہ جنرل سی بات ہے کہ میں تیری ملاقات کا پیاسا ہوں، اب نہ تو کسی کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کوئی چیز نہیں، صرف اپنے وہ ایک جو ہے نا اس نے ایک اپنی حالت بتا دی ہے، تو اس لیے یہ مطلقہ کہلائے گا۔ اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ سر یہ آتشا کا مطلب منتظر بھی کہہ سکتے ہیں؟ منتظر بھی ہو سکتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے کہ ولیلت، معنی منتظر یا لیکن منتظر یعنی یوز نہیں کیا ہے، اس میں اس نے پیاس ہی کیا ہے، یعنی مشبہ کے طور پہ ہی کیا ہے، لیکن یہ آتشہ تو پیاس ہی ہے جی، لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اب مرشحہ کی مناسبت کا کسی کا ذکر ہی نہیں ہے، جو چیزیں اصل میں ہیں تینوں کی، ٹھیک ہے، مرشحہ یا مجردہ، اس میں کسی مناسب کا یا ملائم کا ذکر ہی نہیں، تو اس میں فرسٹ جو ہے یہ اس کا کریکٹ ہوگا کہ مطلقہ ہے۔ باقی جو ہے اس کا لغوی معنی یا مجازی معنی لینا، یہ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ولیلۃ مریدت من کل ناحیۃ فما یدیء لها نجم ولا قمر یوجد فی ھذا البیت استعارہ، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مجردہ کی مثال ہے، فرسٹ آپشن کے یہ ولیلۃ مریدت، اور جب بہت سی راتیں ہیں ولیلۃ مریدت، جب وہ بیمار ہو جائیں من کل ناحیۃ، ہر طرف سے، کہ بہت سی راتیں ہیں جو ہر طرف سے بیمار ہو گئی ہیں، فما یدیء لها نجم ولا قمر، لیکن ان راتوں کو روشن کرنے کے لیے لہا نجم ولا قمر، نہ تو کوئی ستارہ ہے اور نہ ہی کوئی چاند ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ بہت سی راتیں ایسی ہیں جو بیمار ہو گئیں ہر طرف سے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے نہ تو کوئی ستارہ چمکا ہے اور نہ ہی کوئی چاند ان کے لیے روشن ہوا ہے۔ سر یہ اختبارات میں سے پڑھا رہے ہیں، کون سا ٹاپک ہے یہ استعارہ کا ہے، اور پیج نمبر ہے آپ لوگوں کا یہ تقریباً ہے 58 ہے شاید جی، 59 کے 58 پیج نمبر ہے۔ 59 آ جائیے آپ کسی 59 پہ ہے جی دیکھ لیں 59 شیئرنگ ہے۔ جیسا کہ اوپر جو ہم نے ذکر کیا ہے نا، یہ فَإِن يَهْلِكْ، کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے فَكُلُّ عَمُودِ قَوْمٍ مِّنَ الدُّنْيَا، تو قوم کا ہر جو ستون ہے دنیا میں اِلَىٰ هَلَكٍ يَسِيرُ، وہ ہلاکت کی طرف جانے والا ہے۔ تو اسی میں جو تھا وہ مشبہ یہ، اور ہلوک یسیر یہ اس کا مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں 135 نمبر میں لیلتن، یہ اس کا مشبہ ہوگا، اور اس کے مناسبات کیا ہیں، رات کا تعلق جو ہے، یا رات کے مناسبات میں سے جو اس کا تعلق ہے وہ چاند اور ستارے ہیں، تو اس میں نجم ولا قمر، اس وجہ سے یہ استعارہ جو ہے یہ مجردہ کہلائے گا، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے سر جی اس میں مشبہ بھی کیا بن رہا ہے، یزیہو کی یا ضمیر، کس میں یہ جو 135 ہے، تو اس میں بھی فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ یہ جو شعر ہے، بیت ہے، اس میں استعارہ مرشحہ ذکر کیا گیا ہے، یہ استعارہ جو ہے یہ مرشحہ ہے، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اب یہ کیسے ہے جی، دیکھتے ہیں کہ استعارہ مرشحہ وہ استعارہ ہوتا ہے جس میں مشبہ بہی کا کوئی ملائم، کوئی مناسب ذکر کیا جائے۔ اذا الدہر جرّ علی اناس، اب حقیقی طور پر جو ہے زمانہ تو کسی پر اپنا سینہ نہیں تانتا، بلکہ کوئی شخص ہوگا جو یا کوئی سپہ سالار ہوگا جو دوسروں پر یا دشمن کے سامنے، یا کوئی سخی ہوگا، کوئی سخاوت کرنے والا کوئی انسان ہوگا جو دوسروں پر جو ہے اپنی سخاوت کرے گا، جب بہادر ہوگا جو دوسروں کے سامنے اپنا سینہ تانے گا، ٹھیک ہے۔
تو اب اس میں مشبہ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ مشبہ کی جگہ جو ہے نا وہ مشبہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اذا الدہر جر علی اناس، تو اس سے دہر سے جو ہے نا زمانہ، اس سے مراد کوئی انسان ہے جو لوگوں کے سامنے کیا کر رہا ہے کہ سینہ تان رہا ہے اپنا، تو مشبہ بھی ذکر کیا گیا ہے، بجائے کہ کسی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ زمانے کی طرح ہے یا اس طرح کا ہے، تو بلکہ ڈائریکٹ کہہ دیا گیا اذا الدہر، کہ اس کو ڈائریکٹ زمانہ کہہ دیا گیا، تو یہ مشبہ بن گیا، مشبہ بھی آپ کا، ٹھیک ہے۔ مشبہ بھی کا اب ہم نے ملائم ڈھونڈنا ہے، کون سا ہے اس کی مناسبت، جب اس کی مناسبت ڈھونڈ لیں گے تو پھر یہ مرشح ہوگا۔ تو اناخ بآخرین، تو اس میں اناخہ جو ہے نا یہ لفظ، یہ اصل میں اونٹ کو بٹھانے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، جس جگہ اونٹ باندھا جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اناخہ۔ تو بندہ جب کسی کے پاس مہمان جاتا ہے تو اس کے وہیں جو اونٹوں کے وہاں بٹھاتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا اشارہ اس کی طرف کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں اس کے پاس مہمان ہے دوسروں کے پاس، تو اس میں جو ہے نا زمانہ کو مشبہ بھی بنایا گیا ہے، اصل میں اس زمانے کا جو مثلا نام ہے، ٹھیک ہے، اور زمانہ کو یہ کہہ لیں کہ اس نے اونٹ سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ کیا ہوگا جی، اناخہ کو ہم نے اب ڈھونڈنا ہے، اس کا جو مناسب ہے یہ کیسے آ رہا ہے، تو زمانے کو اس نے اونٹ سے تشبیہ دی اور مشبہ کو حذف کر دیا، جمل ان کا جو ہے نا اس نے ذکر نہیں کیا، اس میں صرف اس کا جو اناخہ کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ اونٹ جو ہے نا، یہ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں ہم نے کہا ہے نا کہ کسی کیا اس نے ذکر کیا ہے کسی چیز کا، یا کوئی سخی انسان ہے، یا کوئی بھی سپہ سالار ہے، یا کوئی بھی ہے، دہر سے مراد اونٹ ہوگا، اور یہ اس کا جو دہر ہے یہ اس کا مشبہ بھی ہوگا، اس سے مراد اب اونٹ بنے گا کہ اذا الدہر جر علی اناس کلا کلاؤ، کہ جب وہ کسی پر اپنا سینہ کھولتا ہے، زمانہ تانتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اناخ بآخری، وہ دوسروں کا مہمان بن جاتا ہے۔ تو اونٹ کا تعلق جو ہے اناخ، یہ بیٹھنے کی جگہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو اپنی جو اس جگہ پہ آ کے اپنا اونٹ بٹھا دیتا ہے، تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ اس کے ہاں مہمان ہے۔ اب اونٹ کا مناسب کیا ہے، اس کا تعلق بیٹھنے سے ہے، اناخہ، اور جس جگہ وہ بیٹھا ہے اس کو اناخہ کہا جاتا ہے۔ تو مشبہ بھی اس میں دہر زمانے سے مراد اونٹ ہے، اور اناخہ جو ہے اس میں یہ اس کا مناسب ہے، مشبہ بھی کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ فرسٹ آپشن پھر ہمارے پاس جو ہے یوجد فی ھذا البیت استعارہ مرشحہ، یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا، یہ پھر مرشحہ کی مثال ہے کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بھی کا کوئی ملائم، کوئی مناسب ذکر کیا جائے، وہ مرشحہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں اب جو ہے نا اناخہ یہ ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ملائم، اور جو مشبہ بھی ہے وہ حذف ہے، اس سے مراد کا اصل میں دہر سے وہ اونٹ ہے جو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن مشبہ بھی، تو اس کے بعد اس کا ملائم ذکر کیا گیا اناخہ، اس کے بیٹھنے کی جگہ اونٹ کی، تو ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، مشبہ بھی کے ساتھ اناخہ کا، تو یہ مرشحہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار، اور وہی لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ضلالت گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرۃ اور مغفرت بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، فما اصبرهم علی النار اور انہوں نے آگ پر یا اس عذاب پر اکتفا کر لیا، صبر کر لیا۔ یوجد فی ھذہ الآیہ استعارہ، اس آیہ مبارکہ میں پوچھ رہے ہیں کہ کون سا استعارہ استعمال ہوا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو استعارہ ہے وہ مطلقہ استعمال ہوا ہے، نہ تو مرشحہ استعمال ہوا ہے اور نہ ہی مجردہ بلکہ مطلقہ۔ اب دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں جی مطلقہ سے کیسے استعمال ہوا ہے اس میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، وہ لوگ جنہوں نے خرید لی بالہدی والعذاب بالمغفرۃ، ہدایت کے بدلے گمراہی اور عذاب کے بخشش کے بدلے عذاب، فما اصبرهم علی النار،
اب اس میں جو ہے نا اشترا یا اشترو خریدنا تھی کہ گمراہی اور ہدایت، تو خرید و فروخت کا تعلق جو ہے نا وہ نفع اور نقصان کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ کسی کو چیز کوئی خرید رہے ہیں، جہاں کوئی فروخت کر رہا ہے، تو اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ نفع اور نقصان کے ساتھ. تو ان آیات میں اب وجہ جو ہے نا وہ ذکر نہیں کی گئی، نفع اور اس کا نقصان ذکر نہیں کیا گیا، اس کا مناسب ذکر ہی نہیں کیا گیا اس آیت میں. نفع اور نقصان کا تعلق نہیں ہے. تو اگر تو ہوتا فمارا بحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے انہیں، فمارا بحت تجارتہم، انہیں تجارت نے ان کی فائدہ نہیں دیا. اس طرح کی کوئی ملائم ذکر کیا جاتا تو پھر یہ اس کی ہو سکتی تھی کہ یہ مجردہ ہو یا مرشحہ ہو، لیکن اب وہ ذکر ہی نہیں کیا گیا. صرف یس اتنا بتا دیا گیا ہے سمپل کہ انہوں نے ولا عذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار کا، تو اس میں اس کا کوئی بھی جو نفع اور نقصان کا ذکر نہیں کیا گیا. خرید و فروخت تو ہے، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، اور بخشش کے بدلے انہوں نے عذاب خرید لیا، اور وہ اسی پر اکتفا کیا، انہوں نے صبر کر لیا عذاب پر. ٹھیک ہے، تو اس میں اب جو خریدنا اور فروخت کرنا ہے نا، اس کا تعلق نفع اور نقصان کے ساتھ ہے، یا نفع اور نقصان کا جو مناسب ہے وہ خرید و فروخت کے ساتھ ہے. تو اب نفع اور نقصان کا تعلق جو ہے وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، بلکہ خرید و فروخت کا جو ہے نا وہ ذکر کر دیا ہے. تو اس میں کوئی بھی جو اس کا ملائم یا مناسب ہے، مناسبات ہیں، وہ ذکر نہیں کیے گئے. تو اس لیے یہ جو استعارہ ہے نا اس آیہ مبارکہ میں یہ مطلقہ ہوگا. یہ اس کا فرسٹ آپشن کہ یہ مطلقہ ہے. اس کے بعد ہے جی 138 نمبر ایم سی کیوز ہے کہ تلطخ فلان بآر لن یغسل عنہ ابدا. تلطخ فلان بآر لن یغسل عنہ ابدا، کہ فلاں جو شخص ہے نا وہ اپنی آر میں شرم میں لت پت ہو گیا. لن یغسل عنہ ابدا، لن یغسل وہ ہرگز جو ہے وہ غسل نہیں کرے گا، عنہ ابدا وہ اس سے ہرگز جو ہے وہ غسل نہیں کرے گا، پاک صاف نہیں ہوگا. یا یہ کہہ لیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنی آر میں شرم میں لت پت ہو گیا ہے، اور وہ اس لت پت کو، اس آر کو کبھی بھی دھویا نہیں جائے گا. کہ مثلا کسی شخص پہ جو بدنامی کا داغ لگ چکا ہے نا، جو اس میں جو بدنام ہو چکا ہے، اس میں لت پت ہو چکا ہے، تو وہ اپنی اس بدنامی کا داغ جو ہے وہ نہیں دھو سکتا، وہ ہمیشہ اس کی ذات کے ساتھ منسوب ہو گیا ہمیشہ کے لیے. یہ تو جسٹ سمجھانے کے لیے، باقی اس کا دوسرا ترجمہ جو ہے. تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ یوجد فی ہذہ العبارہ استعارہ، کہ اس آیہ میں اس عبارت میں کون سا استعارہ استعمال ہوا ہے. تو ان چار آپشن میں سے جو فرسٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ مرشحہ، یہ استعارہ استعمال ہوا ہے. کیسے استعمال ہوا ہے جی مرشحہ؟ پہلے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مرشحہ وہ استعارہ ہوتا ہے جس میں مشبہ بہ کا کوئی ملائم ذکر کیا گیا ہو. اب اس میں مشبہ بہ کون سا ہے پہلے وہ ڈھونڈیں گے، پھر اس کا مناسب جو ہے اس کا ملائم وہ ڈھونڈیں گے. اس میں جو ہے نا جی کہ انسان جو پہلی بات تو وہی ہے کہ انسان جن برے کاموں سے رسوا ہوتا ہے اس کو تشبیہ دی ہے تلطخ سے، لت پت ہو جانا. تو جب کوئی انسان جو ہے وہ برا ہو، کسی کیچڑ میں یا کسی میں لت پت ہو، تو دوسرے انسان جو پاک صاف ستھرے ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے. اور اسی طرح جو انسان برا ہو، برے کام سر انجام دینے والا ہو، برے کاموں میں ملوث ہو، تو اچھے لوگ اس کے پاس نہیں آتے. تو تلطخ جو ہے نا اس میں لت پت ہونا، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ لیں کہ تلطخ جو ہے نا یہ مثلا اس میں یہ اس کا مشبہ بھی ہی ہوگا تلطخ فلان بآر، کہ فلاں شخص جو ہے وہ آر میں یا شرم میں لت پت ہو چکا ہے، وہ برا ہے انسان. ظاہری طور پر جو ہے نا وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ نا پاک ہے یا اس طرح کی چیز، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی آر شرم میں، اپنی غلطیوں میں، گناہوں میں لت پت ہو چکا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد لن یغسل عنہ ابدا، اور یہ جو اس میں ہے نا جو لت پت ہو چکا ہے انسان جو کسی چیز میں، تو اس کا مناسب کیا ہوتا ہے کہ جو ناپاک ہے یا لت پت ہو چکا ہے، جس کے کپڑوں کو گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس کا مناسب کیا ہوتا ہے کہ اس کو مناسب یہی ہے کہ اس کو پاک صاف کرے، وہ غسل کرے، اس کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو مناسب ہے نا تلطخہ، اس میں اس کا مشبہ بھی ہی ہوگا، اور لن یغسل عنہ ابدا میں یہ اس کا مناسب ہے. اب جو بھی کوئی لت پت ہوگا کیچڑ میں یا کسی چیز میں، تو اس کو ضروری ہے، اس کا مناسب یہی ہے کہ اس کو پاک صاف کیا جائے، اس کو دھویا جائے یا اس کو غسل دیا جائے تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے. تو تلطخہ اس کا مشبہ بھی بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا جو ہے نا لت پت ہو جانا، تو اس کے ساتھ اس کا ملائم، اس کا جو مناسب ہے پاک صاف ہونا، غسل دینا اس کو، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ جو یغسل عنہ ابدا ہے یہ، تو اس طرح اس کا مشبہ بھی ذکر کیا گیا، اور مشبہ بھی کے ساتھ اس کا جب ملائم یا مناسب بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ جو اگزامپل ہوگی یا یہ جو عبارت ہے یہ مرشحہ کہلائے گا. یہ استعارہ جو ہے اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اب اس کے بعد دیکھیں جی نیکسٹ کویشچن ہے 139 ہے کہ ترکیب استعمل فی غیر معبود لہ لعلاقۃ المشابہۃ مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ معناہ الاصلی یسمى، کہ ایسی ترکیب استعمل فی غیر معبود لہ کہ جو استعمال ہو اس معنی میں جو اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، کہ ایسی عبارت جس کو استعمال کیا جائے یا استعمال ہو جو اس کے لیے وضع نہیں کی گئی، لہو لعلاقۃ المشابہہ، لیکن اس میں مشابہت کا علاقہ ہوگا، تعلق ہوگا، مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ معنی الاصلی یسمى، اس میں ایک ایسا قرینہ، ایک ایسی علامت ہوگی جو اس کو اصل معنی دینے سے روکے گی. یسمہ وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ اس طرح کی عبارت جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ دوبارہ سن لیں کہ وہ ترکیب جو استعمال ہو ایسی جگہ میں جس کے لیے اسے بنایا نہیں گیا، لیکن اس میں مشابہت کا علاقہ بھی موجود ہو، لیکن ایک قرینہ، ایک علامت ایسی بھی موجود ہو جو اس کو اصل معنی دینے سے روک دے، تو وہ ترکیب جو بھی ہوگی، وہ عبارت ہوگی، وہ اس کا جو ہے نا اسے کہا جاتا ہے استعارہ تمثیلیہ. یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. یہ آپ اس کے جو آپشن ہے نا اس سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ استعارہ اصلیہ، یہ اس میں آپ جان چکے ہیں کہ اس میں جامد ہوگا تو وہ استعارہ اصلیہ ہوگا، یہ اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. استعارہ طبعیہ، یہ بھی اسی کی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اس میں مشتق ہوگا یا اس میں فعل ہوگا، ذکر ہوگا، تو اس میں بھی نہیں، تو پھر اس کی اب یہی بنتا ہے تیسرا جو فرسٹ جو ہمارے پاس ہے. تو یہ استعارہ تمثیلیہ کی مثال ہے یا اس کی ڈیفینیشن ہے کہ استعارہ تمثیلیہ وہ استعارہ ہوتا ہے کہ ہی ترکیب استعمل فی غیر معبود لہ لعلاقۃ المشابہۃ مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ معناہ الاصلی یسمى استعارہ تمثیلیہ. اب ان جو اگزامپل ہوں گی نا دونوں، اس میں ہم کو پتہ چلے گا کہ کیسے استعارہ یہ تمثیلیہ ہے. کہ ومن یک ضعفا من مر مرید یجد مرا بہ الماء الزلالہ، ومن یک ضعفا من مر مرید، کہ وہ مریض جس کا منہ جو ہے وہ کڑوا ہو چکا ہو، یجد مرا بہ الماء الزلالہ، وہ میٹھے پانی کو بھی، میٹھا پانی جو ہے نا وہ بھی اسے کڑوا ہی محسوس ہوگا. یہ متنبی کا ہے شعر، کہتے ہیں کہ ومن یک ضعفا من مر مرید، جس مریض کا منہ کڑوا ہو، یجد مرا بہ الماء الزلالہ، تو اسے میٹھا پانی بھی کڑوا ہی محسوس ہوتا ہے. تو یوجد فی ہذہ البیت استعارہ، اس بیت میں کہتے ہیں کہ کون سا استعارہ استعمال ہوا ہے، تمثیلیہ ہے، اصلیہ، طبیعیہ یا کہ مکنیہ. تو اس میں جو ہے نا یہ استعارہ کہتے ہیں کہ تمثیلیہ استعمال ہوا ہے،
اور وہ کیسے استعمال ہوا ہے جی کہ یہ تو ایک ریالٹی ہے، حقیقت ہے کہ جو کوئی بیمار ہوتا ہے انسان، کوئی بھی مریض ہو بیمار ہو تو اس کے منہ کا ذائقہ جو ہے بدل جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، تو اسے میٹھی چیز بھی جو ہے نا وہ کڑوی محسوس ہوتی ہے، بخار کی کیفیت ہو جائے کوئی اور چیز۔ اب یہ اصل تو یہ عبارت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ عبارت یا یہ شعر نا اس وجہ سے اس نے نہیں کہا، یہ متنبی کا جو شعر ہے نا اس وجہ سے اس نے نہیں کہا، یہ چیز بیان کرنا مقصود نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصود کیا ہے متنبی کا یہ بات کرنے کا؟ اصل میں اس نے ان لوگوں کو یہ بات کی ہے ان کے بارے میں، یہ مثال دے کے یہ کہنا چاہتا ہے متنبی کہ وہ لوگ جو شعر و شاعری سے جن کا تعلق نہیں ہے، جو شعر لکھنا سننا یا پڑھنا نہیں جانتے، جن کو شعر کی قدر و منزلت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ شعر کیا ہے، اس کی ہاؤ ناؤ ان کو معلوم ہی نہیں، تو وہ کیا جانے کہ شعر کیا ہے، شاعری کیا ہے؟ تو اصل میں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جن کے جو مریض ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے شاعری کے بارے میں، تو ان کو آپ جتنا مرضی عمدہ اور اچھا شعر بھی سنا دیں تو وہ ان کا ذائقہ ہی نہیں ہے، ان کا ذوق ہی نہیں ہے، وہ نہیں اس کی قدر و منزلت کو سمجھ سکتے شعر کی۔ تو اصل میں یہ کہنا مقصود ہے اس کا۔ اب یہ دیکھیں ایک عبارت ہے، ٹھیک ہے، ایک ترکیب ہے، ایک عبارت ہے، ترکیب استعمل فی غیر ما وضع له لعلاقۃ، لیکن یہ ایک ترکیب ہے جو اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہو رہی، جو اصل معنی ہے اس کا کہ مریض ہے اور اس کا منہ کڑوا ہو چکا ہے اور وہ ہر میٹھے پانی کو بھی کڑوا محسوس کر رہا ہے، یہ اس معنوں میں استعمال نہیں ہو رہی، لیکن اس میں ایک علاقہ تعلق پایا جا رہا ہے اس عبارت میں، یہ جو ہم معنی لے رہے ہیں، اور دوسرا معنی جو ہم لے رہے ہیں شاعری کا، جو شعر نہیں جانتے یا سمجھتے نہیں ہیں وہ ان کے منہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ کڑوے ہیں، مریض کا منہ ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے۔ اب دونوں میں مشابہت کا تعلق ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک قرینہ کہتے ہیں کہ پایا جا رہا ہے جو اصل معنی دینے سے روک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اگزامپل جو ہے یہ شعر جو ہے یہ تمثیلیہ یا استعارہ تمثیلیہ کہلاتا ہے، اس کی مثال ہے، فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ اذا ما الجرح رم علی فساد تبین فیہ اہمال طبیب اذا ما الجرح رم علی فساد، کہ جب اس میں پہلے دیکھ لیں کہ یوجد فی ھذا البیت استعارہ، یہ بھی کہتے ہیں کہ تمثیلیہ کی مثال ہے، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ اذا ما الجرح رم علی فساد، جب کسی زخم پر جو ہے نا وہ مرہم پٹی کر دی جائے، رم علی فساد، کہ جب کسی زخم پر جو ہے نا اس کے اندر زخم ہو، جسم پر کوئی بھی زخم ہے تو اس پر پٹی کر دی جائے، اس کو درست کر دیا جائے، تبین فیہ، تو ظاہر ہوتا ہے اس میں اہمال الطبیبی، تو ڈاکٹر جو ہے یہ طبیب جو ہے نا اس کا اناڑی پن وہ سامنے آتا ہے، کہ جب کسی انسان کے جسم میں اندر ابھی جو ہے نا زخم بھرا نہیں اچھے طریقے سے، اندر اس کے کچھ ہے، یا ریشہ ہے، کوئی بھی پھوڑا پھنسی ہے، تو ویسے اوپر سے پٹی کرنا یا کچھ اس طرح کی شروع کر دے اور اندر سے جو چیز ہے جو زخم ہے اس کو سلائی نہ کرے، یا اس کو وہ نہ نکالے، اس گندگی کو پیپ کو باہر سے مرہم پٹی کرنا شروع کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ تبین فیہ مال طبیبی، تو اس میں جو ہے نا اس طبیب کا کچا پن ہونا، اناڑی ہونا، نا تجربہ کار ہونا سامنے آتا ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ اس کو پہلے جو بھی زخم ہے اس کو صاف کرے، اچھے طریقے سے دھوئے، خون وغیرہ کو صاف کرے، پھر اس پہ مرہم پٹی کرے، اور اگر تو اس طرح کرتا ہے جراثیم سے پاک کرتا ہے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ تجربہ کار اور اچھا ڈاکٹر ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ زخم ہے، سارا کچھ ہے، گندگی اسی طرح اس کو جو ہے وہ پٹی مرہم کر دیتا ہے، تو وہ تجربہ کار نہیں۔ اب یہ اس کی اصل عبارت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جانا ہے کہ اصل معنوں میں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ، شاعر جو کہنا چاہتا ہے اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپس میں جن کا لڑائی جھگڑا ہو اور وہ دوسروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں،
لیکن ابھی ان کے دلوں کے اندر دلوں میں کینہ، بغض اور حسد موجود ہو، تو ان کو وہ صلح کرنا جو ہے نا آپس میں وہ فائدہ نہیں دیتا دونوں کو۔ اس سے مراد اصل کی شاعر کی یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر جو ہے جب اس زخم کو صاف نہیں کرے گا، جراثیم سے پاک نہیں کرے گا، تو اسی کے اوپر جو پٹی کر دے گا، تو اسی طرح وہ لوگ جو آپس میں صلح تو کر لیتے ہیں ظاہری طور پر دوسروں بناوٹ کے طور پہ، اور کیا کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ابھی کینہ، بغض اور حسد موجود ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اسی طریقے سے یہ صلح نہیں کی۔ تو اصل جو ہے نا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، لیکن اصل عبارت یہی ہے، ترکیب جو اس نے استعمال کی ہے، لیکن اس کے لیے اس نے استعمال نہیں کی، یہ بتانا اس کا مقصود نہیں ہے، یہ تو سارے جانتے ہیں، لیکن اس عبارت سے مراد جو پیچھے ہے، جو مشابہت ہے، وہ یہ ہے جو دو لوگوں کے درمیان ان کا کینہ اور حسد ہے، وہ بتانا مقصود ہے۔ تو اس میں جو ہے نا پھر یہ اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ یہ تمثیلیہ ہے۔ یوجد فی ناجد فی حاضل بیتی، اس عبارت میں ہم ڈھونڈتے ہیں یا جانتے ہیں ملتا ہے استعارہ تو تمثیلیہ، تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ ریپیٹ کر دیں کس کون سا؟ سگنل کا ایشو تھا اسی کا 141 کا۔ جی اس میں وہ دیکھیں نا، اس نے کہا تھا کہ وہ عبارت جو ہے نا وہ اصل معنی میں استعمال نہیں ہوگی، کسی اور معنی کے لیے وہ بنائی گئی ہوگی، لیکن مشابہت کا تعلق ہوگا، ٹھیک ہے؟ سر شیڈ کا ترجمہ جی اصل جی ٹھیک ہے، اس کہتے ہیں کہ اذا مل جرح رما علی فساد، کہ جب اندرونی بگاڑ کے باوجود زخم جو ہے نا مرہم پٹی کر دی جائے، اذا مل جرح رما علی فساد، کہ جب اندرونی بگاڑ کے، ٹھیک ہے، جرح زخم کو کہتی ہے نا، رما علی فساد، فساد کہتا ہے کہ اس کا اندر کا جو بگاڑ ہے، کہ جب زخم کے اندرونی بگاڑ پر ہی پٹی یا مرہم پٹی کر دی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، تبین فیہ، تو اس میں ظاہر ہوتا ہے اہمال الطبیبی، تو طبیب کی ناتجربہ کاری سامنے آتی ہے۔ تبینہ یہ ظاہر ہونا کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہوتا ہے فیہ، اس میں اہمال الطبیبی، ناتجربہ کاری ڈاکٹر کی۔ اس کے بعد ہے جی کہ کانت الاستعارۃ ابلغ من، کہ استعارہ جو ہے وہ بلیغ ہوتا ہے کس سے؟ جی اس دن بتایا تھا کس سے بلیغ ہوتا ہے جی استعارہ؟ تشبیہ سے، جی تشبیہ سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ جی تو یہ ہے تشبیہ البلیغ، سوری جو ہے تشبیہ البلیغ سے زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ اب جو ہے ویسے تو ہے اوور آل کی تشبیہ سے ہوتا ہے، لیکن اس آپشن میں جو ہے نا یہ کہ تشبیہ البلیغ، تشبیہ کی سب سے جو بڑی قسم ہے نا، جو سب سے بلیغ ہے تشبیہ، وہ کون سی تشبیہ ہے؟ بلیغ ہی ہے، جس میں ادات تشبیہ بھی ذکر نہیں کیا جاتا اور وجہ شبہ بھی ذکر نہیں کی جاتی، وہ تشبیہ بلیغ ہوتی ہے۔ لیکن استعارہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ بلیغ سے بھی زیادہ بلیغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تشبیہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تمثیل ہے، مقلوب ہے، تشبیہ ضمنی وغیرہ، تو تشبیہ بلیغ تمام تشبیہات میں سب سے بلیغ ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے۔ تو تمام جو تشبیہ بلیغ عمدہ ہے اس میں سے بھی بڑھ کر استعارہ جو ہے نا اس سے بھی بلیغ اور عمدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ استعارہ ابلغ من التشبیہ البلیغ۔ اس کے بعد ہے کہ الاستعارۃ المرشحۃ ابلغ من، کہ استعارہ مرشحہ جو ہے وہ بلیغ ہوتا ہے کس سے جی؟ استعارۃ المطلقہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اس طرح کی یاد کرنے والی ہیں اصل میں، کہ استعارہ مرشحہ جو ہے وہ بلیغ ہوتا ہے کس سے؟ مطلقہ سے۔ اور اس کے بعد ہے کہ الاستعارۃ المطلقہ تو ابلغ من، کہ استعارہ مطلقہ جو ہے وہ استعارہ مجردہ سے بلیغ ہوتا ہے۔ یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ استعارہ جو ہے اوور آل وہ تشبیہ بلیغ سے زیادہ بلیغ ہوگا، عمدہ ہوگا، اور مرشحہ جو ہے وہ ابلغ من المطلقہ
مطلقہ سے ہے اور مطلقہ جو ہے وہ مجردہ سے ہے۔ تو یہ جو ہے نا ٹاپک آپ لوگوں کا